يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد إني لكم ولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم داخل البلاء اسمه مكتوب مخبر مشفوع موقوف باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الزهاء بدر الدجال صدر العلا نور الهدى باب المواهب صلاح الزلب جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود
والكرم والله واسع وجبريل خادم والدعاء يدعو والمعلات سكره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مقصوده والمقصود مولوده سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الواحدين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين بسماء المقربين محب الفقراء والغناء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القدوتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين يحبب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله كسرت جميع اتصاله صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. آپ براہتاں ڈالو اس کو اوپر ڈال دو پھر سفید دینا یہ سفید یہ ڈال صلى الله عليه
وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مالک مولا کریم بادشاہ بندہ نوازا پروردگارا تمہارے پیارے حبیب رحمت عالم نور المجسم سید الکونین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فیض سے مالک مولا جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی گئی ذکر و اذکار کیا گیا ہے مالک مولا صاحب مزار کی بارگاہ میں پھول اور خوش خوشبو تیار پیش کیا گیا مالک مولا تو اپنی فضل سے اپنے کرم سے اپنی عطا سے اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول آقا رحمت نبی محتشم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گلباری نظر سے قبول فرمائے. نبی رحمت سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے راہ طیبات کو نظر سے قبول فرمائے. آقا
آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام علیہ یا رسول اللہ۔ مالک و مولا کریم بادشاہ مولانا واضح پروردگار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خیر سے مالک و مولا جملہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم، جملہ صحابہ کرام، جملہ صحابیات، جملہ زوجہ مطہرات، جملہ اہل بیت کرام، حضرات حسنین کریمین شہداء کربلا، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے راہ طیبات کو نظر سے قبول فرمائے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق 4 پیر 14 خانوادوں کے جملہ بزرگان اوزان کے راہ طیبات کو نظر سے قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر پیرا، میر میرا، سیدنا محمد الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں نظر سے قبول فرما۔ سرکار غوث اعظم کے والدین ماجدین، جملہ فرزندگان سلسلہ عالیہ قادریہ کے جملہ شیوخان کرام کے راہ طیبات کو نظر سے قبول فرما۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق مالک و مولا خصوصیت کے ساتھ ادائے رسول سراپا قبول خواجہ خواجہ ہندر ولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی کی مقدس بارگاہ میں نظر سے قبول فرما۔ خواجہ ہندر ولی رضی اللہ عنہ کے والدین ماجدین، جملہ فرزندگان، جملہ خلفائے کرام، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے تمام بزرگان کرام کے راہ طیبات کو نظر سے قبول فرما۔ بارواہبہ خواجہ شہاب الدین سہروردی، بارواہبہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ کے راہ طیبات کو نظر سے قبول فرما لے۔ مالک و مولا بارواہبہ خواجہ قطب الدین باختیار کاکی بشیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، خواجہ علی صابر کلی، خواجہ نصیر الدین محمود چراغی، خواجہ جلال الدین جامعہ جانکر صدر الدین راجو قطار، خواجہ سراج اخی، خواجہ پندوی خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمرانی کچوچی رضی اللہ تعالیٰ کے مقدس بارگاہ میں نظر سے قبول فرما۔ مالک و مولا مخدوم شیخ سارنگ، مخدوم شاہ امینہ سلطان احمد، مخدوم شیخ سعد الدین مخدوم ساز عبد الصمد شاہ صفی پوری رحمۃ اللہ بندگی، شیخ مبارک شاہ قدرت اللہ شاہ عبد اللہ شاہ عارف میاں شاہ الفام اللہ شاہ کریم اللہ شاہ بقاء اللہ شاہ حفیظ اللہ شاہ خدیم محمدی شاہ کریم اللہ شاہ بقاء اللہ شاہ عبد العلیم بقائی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام علماء چشت کے راہ طیبات کو نظر فرما لے۔ مالک و مولا شاہ عبد العلیم بقائی و مشہور اللہ شاہ صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نظر سے قبول فرما۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث مبارک پوری حافظ ملت علیہ رحمۃ رضوان کی مقدس بارگاہ میں نظر سے قبول فرما۔ بارگاہ پاک حضرت شاہ مقبول شاہ انور قلندر کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے راہ طیبات کو نظر سے قبول فرما۔ سید مقبول شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں نظر سے قبول فرما۔ حضرت امام وقت حضرت امام مجدد دین و ملت حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں نظر سے قبول فرما۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں نظر سے قبول فرما۔ تمام آپ کے خانوادے اور سلسلے رضویہ کے تمام بزرگان کرام کو راہ طیبات کو نظر سے قبول فرما۔ سلسلے ماہرہ کے تمام سادات کرام، بلگرام کے تمام سادات کرام اور کچھوشا مقدسہ کی محدث اعظم تمام سادات کرام کو راہ طیبات کو نظر اللہ سے قبول و مقبول فرما دے۔ مالک و مولا تمام بزرگان کرام، فقہا، محدثین، علماء کرام، صوفیاء اعظام، شیوخان کرام کے راہ طیبات کو نظر ہوتے ہوئے مالک و مولا حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمۃ رضوان امام شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ عمر 1004 برس کے پیر تمام شہر محسور کے اولیاء کاملین کی مقدس ارواح کو نظر سے قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ صاحب مزار حضرت علامہ شاہ محمد سلمان صاحب مصباحی علیہ رحمۃ رضوان کی مقدس بارگاہ میں نظر سے قبول و مقبول فرما لے۔ مالک و مولا ہم سب کی عقیدت کو، ہم سب کے خراج محبت کو، ہم سب کے پڑھنے کو، ہم سب کے دین کو، ہم سب کے آنے کو مالک و مولا اس بارگاہ میں ہم سب صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول و مقبول فرما لے۔ مالک و مولا صاحب مزار کے روح سے جن کا ہنر مالک و مولا ان کے مقام اور درجات کو بلندی عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا جو بانی کارکن عزیزیہ اہل سنت و جماعت نام بندی ہے، مالک و مولا عزیزیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے، مالک و مولا جو کچھ بھی ادارے کے جو تمام کام اور تحقیقات چل رہی مالک و مولا ان تمام چیزوں میں جو بہتر سے بہتر کام ہوا مالک و مولا وہ صاحب عرس کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما لے۔ مالک و مولا ان کی فیوز و برکات کو مالک و مولا
تمام اداروں پر مالک و مولا قائم و دائم فرما دے. مالک و مولا دارالعلوم عزیزی اور عزیز ایجوکیشن کے لیے وسائل اور اسباب پیدا فرما دے. مالک و مولا حالات کو بہتر فرما دے. اس ادارے کی طرف لوگوں کے اذہان قلوب کو متوجہ فرما دے. مالک و مولا نصرت اور حمایت عطا فرما. مالک و مولا تمام نظر و بد کے اور حاسدوں کے حسد سے, دشمنوں کی دشمنی سے مالک و مولا اس ادارے کو محفوظ معین فرما. اے مالک و مولا اپنے فضل سے اس ادارے کو ہمیشہ کے لیے دینی اور ملی اور اہل سنت والجماعت کا ترجمان جو ہے خدمت گزار بنتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اس ادارے سے مالک و مولا اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت اور مسلک اعلیٰ حضرت علیہ السلام کی نشر و اشاعت پر کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا اپنا فضل اپنا کرم رحم فرما دے. جو لوگ بھی مالک و مولا یہاں آئے ہوئے ان کی حاضری کو قبول فرما دے. جو نہ آ سکے ہیں کسی وجوہات کی بنیاد پر مالک و مولا ان کی بھی حاضری کو قبول فرما دے. مالک و مولا جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اور جو کچھ بھی مالک و مولا یہاں پر موجود ہے سب چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دے. ہمارے میں جو بیمار ہیں مالک و مولا شفائے کاملہ اور عاجلہ صورت تام عطا فرما دے. اے مالک و مولا جو مخلوق ہونے والے پر سے سبودوشی عطا فرما دے. مالک و مولا بڑی بچیاں جن کے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک اور صالح خاوند کے لیے مالک و مولا شادی کا انتظام فرما دے. اس کے لیے وسائل اسباب پیدا فرما دے. مالک و مولا ہمارے گھروں میں امن کا ماحول پیدا فرما دے. سلامتی والا ماحول پیدا فرما دے. دینی ماحول پیدا فرما دے. مالک و مولا ہم سب کے بچوں کو اپنے والدین کے مقابل مالک و مولا نیک اور صالح اور فرمانبردار ہونے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس قبرستان میں جتنے بھی مرحومین موجود ہیں مالک و مولا صاحب کے وسیلے سے ان تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دے. مالک و مولا تمام مرحومین کو مالک و مولا جنت الفردوس عطا فرما. مالک و مولا ان سب کے قبروں میں کشادگی عطا فرما. ان سب کے قبروں پر جامع و رحمت و نور کی بارش عطا فرما. اے مالک و مولا ہم سب پر اپنا فضل فرما. تو علیم ہے, تو خبیر ہے, تو سمیع ہے, تو بصیر ہے. مالک و مولا دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں اور جو بھی نیک ارادہ کر رہے ہیں مالک و مولا اور نیک ارادے سے مالک و مولا کھڑے ہوئے مالک و مولا ان تمام لوگوں کی جائز مرادوں کو بھی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ان کی دعاؤں کو بھی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. اپنا فضل اپنا کرم رحم فرما دے. یا اللہ یا رزاق یا فتاح یا علیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة عبده المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم بارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. پروردگار عالم جو کچھ دعائیں کی گئی ہیں پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل و سر پہ مولا اس دعاؤں کی شرف قبولیت سے مالا مال فرما. مولا سب کی حاضری کو قبول فرما, سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما, سب کی جائز حاجتوں کو تمناؤں کو پوری فرما. پروردگار عالم سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں عظمتیں محبتیں عطا فرما. پروردگار عالم جو لوگ اپنے دلوں میں جو جائز حاجتیں لے کر کے حاضر ہیں مولا سب کے دلوں کے حالات کو تو جانتا ہے. مولا سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه وقاصد رزقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والا آپ شہر بنگلور سے آئے ہیں
میں شہر بنگلور جامعہ حضرت بلال مرکز اہل سنت میں ناظم تعلیمات کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ جامع مسجد رام نگر میں تقریباً 37 ایئر سے کام کر رہا ہوں، اور جن کا عرس ہو رہا ہے ان سے تعلقات میرے سب سے پرانے اور سب سے پہلے ہیں۔ صاحب عرس حضرت مولانا سلمان احمد خان صاحب مصباحی میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رفیق ہیں۔ میں ان کے حالات زندگی سے بہت واقف ہوں۔ بہت ہی صوفی منش اور نیک پرہیزگار اور قوم کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے، دین و سنیت کی بے لوث خدمت کرنے والے حضرت مولانا سلمان احمد خان صاحب مصباحی میرے بھائی اور میرے رفیق، جنہوں نے چکمنگلور میں، گلن پیٹ میں، آلدور میں اور خصوصاً جاوگل میں بہت ساری خدمات انجام دیں۔ سرزمین مامبلی پر انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ دارالعلوم عزیزیہ انہوں نے مامبلی کی سرزمین پر قائم کیا اور پھر وہاں سے دین و سنیت کی خدمت کرتے رہے۔ وہاں سے آپ نے شہر میسور کا انتخاب فرمایا۔ شہر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید کا ایک عظیم الشان شہر ہے اور تاریخی شہر۔ مولانا سلمان مصباحی صاحب نے اس شہر کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہاں سے جو دین و سنیت کا کام ہوگا اس کا اثر پوری دنیا میں جائے گا۔ تو مولانا سلمان احمد خان صاحب مصباحی نے شہر میسور میں عزیزیہ اسکول قائم کیا اور عزیزیہ آفس قائم کیا، اور قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے آپ نے یہاں قیام فرمایا۔ کرناٹکا کی سرزمین بنگلور، چکمنگلور اور میسور کے قرب و جوار کے لوگ آپ سے استفادہ کرتے رہے، اور اس کے علاوہ آپ سے استفادہ کولمبو سے کرنے والے، گوا سے کرنے والے، یعنی ہندوستان کے باہر کے لوگ بھی آپ سے مستفید ہوتے رہے۔ اس کے بعد میں یہ سلسلہ جاری و ساری تھا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد میں ان کا چھوڑا ہوا جو کام دین و سنیت کا عظیم شان کام تھا، ان کی آرزو اور ان کے ارادوں کو پورا کرنے والے حضرت مولانا انوار احمد صاحب نظامی یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے بھائی سلمان مصباحی صاحب کے مشن کو پورا ہی نہیں کیا بلکہ اس مشن میں 4 چاند لگا دیے۔ وہ ایک طرف دین و سنیت کی خدمت کرتے ہیں، دوسری طرف اسکول و کالج کے چلانے کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں، تیسری طرف قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ وہ شہر میسور سے بہت سارے کام کر رہے ہیں جن کی سرپرستی میں عزیزیہ اسکول چلتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے کام چل رہے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کا عرس مبارک ہر سال بہت ہی اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ میں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو عرس کا معاملہ ہے اس موقع پر انفرادی اور نرالا کام ان کا صحت کیمپ کرنا ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ میں مولانا سلمان مصباحی صاحب مزار کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مولانا انوار احمد صاحب نظامی اور ان کے تمام معاونین کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی مصباحی صاحب کے کام میں شریک ہو کر اپنے اعتبار سے شامل ہو کر دین و سنیت کا کام کریں اور قوم کی خدمت کا جذبہ رکھیں۔ یہی صاحب عرس کا پیغام ہے اور یہی ہمارا پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسا اس سال بھی بہت ہی قصد و احترام کے ساتھ جلوس مسلمانی منایا گیا ہے، سر آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔
آج 21واں جو ہے وہ عرس سندل حضرت علامہ شاہ محمد سلمان صاحب مصباحی علیہ رحمۃ الرضوان جو ہے وہ کا سندل پیش کیا گیا ہے۔ اب اس کی تاریخ یہ ہے کہ 21 سال ہو گئے حضرت کا وصال مبارک کیے ہوئے، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک تمام اہل محبت، عقیدت مندان، چاہنے والے اور خیر خواہ اور تمام اہلیان میسور اور دیگر اطراف اکناف کے حضرات یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس تاریخ میں بارگاہ سلمانیہ میں سندل عرس میں شرکت کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت احترام کے ساتھ بالکل ہمیشہ شرعی معاملات کو سامنے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو، عرس کی تقریبات کو عمل کیا جاتا ہے۔ جیسا عرس کی تقریبات میں مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک عالم دین صاحب جو ہے وہ صوف شخصیت کی جو ہے وہ زندگی رہی ہے، لہٰذا ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ لہٰذا آپ کے نام سے کل 23 تاریخ کو ایک بڑا میگا ہیلتھ کیمپ قائم کیا گیا، جس میں مختلف امراض کے ڈاکٹر صاحبان مختلف جگہوں سے آئے۔ انہوں نے بیشتر سینکڑوں مریضوں کو دیکھا اور ان کا ٹیسٹ کیا، اور ان کو دوائیں جو لکھی گئیں وہ موقع عرس سلمانیہ جو یہ کیا جاتا ہے حضرت کے نام سے منسوب یہ میگا جو کیا گیا، دوائیں بھی جو ہے میڈیسن فری ڈسٹریبیوشن کیا گیا، اور تمام قسم کے چیک اپ کیے گئے، اور آنکھوں کا جو آپریشن کچھ لوگوں کا جو ڈاکٹر نے تجویز کیا ان کا آپریشن بھی الحمدللہ ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ ہوا۔ اس کے بعد میں آج کا جو سلسلہ رہا، صبح بعد نماز فجر دارالعلوم عزیزیہ مامبھلی میں وہاں کے طلباء اور اساتذہ کرام نے باقاعدہ طور پر وہاں قرآن خوانی کی، اور اس کے بعد میں وہاں کل اور فاتحہ اور دعا کی، اور اس کے بعد میں وہاں سے ظہر کی نماز پڑھ کے وہ حضرات نکلے۔ تمام مامبھلی کے احباب بھی موجود ہیں۔ پھر یہاں عزیزیہ آفس میں بعد نماز ظہر قرآن خوانی ہوتی رہی، اور اس کے بعد دعا اور جو ہے فاتحہ خوانی ہوئی، اور اس کے بعد میں عصر کی نماز کے بعد فوراً جو ہے وہ ذکر کی محفل، حلقہ ذکر کی محفل منعقد ہوئی، اور مغرب تک کے مسلسل جو ہے وہ ذکر و اذکار کی محفل سجی ہوئی تھی، اور تمام حضرات ذکر میں شامل ہو کر کے اپنے اذہان قلوب کو باقاعدہ منور کر رہے تھے۔ اس کے بعد نماز مغرب جماعت نماز پڑھی گئی، اور مغرب کے بعد فوراً ہم لوگ سندل گاڑی سے اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ باقاعدہ طور پر بارگاہ میں سلمانیہ میں لے کر کے آئے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں سندل پیش کیا گیا۔ علماء کرام کے نورانی قافلہ یہاں موجود ہے، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی موجودگی میں باقاعدہ طور پر یہاں سندل پیش کیا گیا، اور باقاعدہ دعا ہوئی، قرآن کی تلاوت ہوئی، صلاۃ و سلام ہوا۔ اس کے بعد اب اسٹیج پر علماء کرام کے نورانی اور عرفانی بیانات ہوں گے، اور 4 برس کے پیر کی بارگاہ میں بھی باقاعدہ طور پر ابھی چادر پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد میں بیانات ہوں گے، پھر صلاۃ و سلام ہوگا 10 بجے تک، اور اس کے بعد میں ضیافت عام یعنی لنگر چشتیہ کا اہتمام کیا گیا ہے علماء کے لیے اور تمام عوام کے لیے۔ یہ ہماری عرس کی تقریبات رہی ہے۔ تمام حضرات جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، علماء کا، عمائدین کا، گوا سے بھی آئے ہیں، چکمگلور سے بھی آئے ہیں، منگلور سے بھی لوگ آئے ہیں، ان تمام حضرات کا اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی محبتوں کا، ان کی عقیدتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ ہر آنے والے بندے کو اپنے کرم سے، اپنی فضل سے اور اپنی عطا سے اور اپنی پسند سے ان سب کے دامنوں کو جو ہے وہ اپنے کرم سے اور فضل سے بھر دے، اور ان کے نیک تمناؤں کو پوری فرما دے، اور ان کے تمام مقاصد، جائز مقاصد کو پوری فرما دے۔ بس یہی دعا ہم تمام لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور عرس سلمانی تمام احباب کو مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات الحمدللہ، آج جیسا کہ آپ نے حضرت مولانا انوار نظامی صاحب قبلہ سے سماعت فرمایا کہ آج حضرت علامہ مولانا الشاہ محمد سلمان صاحب مصباحی علیہ رحمہ کا جو 21واں عرس منایا جا رہا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جلوس کی شکل میں سندل لایا گیا اور چادر وغیرہ پیش کی گئی، فاتحہ خوانی بھی، درود السلام کا نذرانہ پیش کیا گیا، اور بڑی تسک و احتشام کے ساتھ یہ محفل کا انعقاد کیا گیا تھا۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، اور بہت سارے لوگ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے،
میں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نیک بندوں کی عقیدت و محبت کو قائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مقدس بندوں کا فیضان سب پر جاری و ساری فرمائے، اللہ تعالیٰ بزرگوں سے عقیدت و محبت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں شہریان میسور اور حضرت صاحب مزار کے چاہنے والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے صمیم قلب کے ساتھ عرس سلمانی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اللہ اسے قبول فرما لے اور ہم تمام کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صاحب مزار کے برادر اصغر یعنی چھوٹے بھائی صوفی صاحب قبلہ نے ابھی عرس کی جتنی بھی رسومات تھی یا جو بھی تقریبات تھی کل سے لے کر آج تک اور ابھی تلک یکے بعد دیگر تفصیل سے اس کی وضاحت فرما دی، اب اسے بول کر وقت ضائع نہیں کرنا، بس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو کہ سب کے لیے ہے کہ حضرت والا جو صاحب مزار ہیں یہ ایک عالم باعمل تھے۔ مصباحی بولے تو ہندوستان میں اہل سنت کا بہت بڑا ادارہ، جیسے کہ مصر میں ازہر ہے، ہندوستان میں ازہر ہند اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو الجامعۃ الاشرفیہ کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور صاحب علم و صاحب تقوی، اور حضرت کی ایک ہی دھن تھی کہ علم کو عام کیا جائے۔ یہی مشن کے تحت دارالعلوم ماملی جو کہ عزیزیہ ہے ماملی میں قائم ہے وہاں ہو، یا شہر میسور میں تمام مکاتب فکر کے تمام لوگ حضرت سے ملتے تھے اور ایک نئی سوچ نئی فکر لے کر جاتے تھے۔ آج بھی ان کے دور کے تمام حضرات یہاں جمع ہیں۔ جیسے کہ مجھے بڑوں نے بتایا ہے کہ حضرت کی فکر ہمیشہ یہی رہتی تھی کہ کچھ قوم کو دیا جائے، اور یہی جذبہ آج ان کے بھائی کے اندر ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے یہی اپیل کروں گا کہ علم سیکھیں۔ علم ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمارے لیے دوسروں کے لیے ایک مد مقابل کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور وسائل ہے، تو علم سیکھنا چاہیے۔ اگر صاحب مزار کی بارگاہ میں آئے ہیں تو یہاں سے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ علم کو سیکھو۔ آج ہمارے قوم میں اتنی جہالت بڑھ گئی ہے، علم کی کمی کی بنیاد پر تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں نوجوان آپس میں لڑ ڈالنا، ایک دوسرے کا قتل کر ڈالنا، یہ عام سی بات ہوئی جا رہی ہے۔ اگر اس کی تہ تک پہنچتے ہیں، اس کی گہرائی تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ علم کی کمی ہے اور علم سے دوری ہونے کی بنیاد پر ہے، شریعت سے دوری ہونے کی بنیاد پر ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ علم کو عام کیا جائے، علم سیکھا جائے، اور صاحب مزار کے فیض و برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کو حاضری کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ سلام عاشقانہ عاجزانہ ہو ابھی 4 برس کے لیے